بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بن ابی طالب کی داستان زندگی ایک عظیم انسان کی داستان زندگی ہے۔ علی بن ابی طالب 599 سے 661 عیسوی۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ آپ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر 13 رجب بروز جمعہ 30 عام الفیل کو ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بچپن میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور وہیں پرورش پائی۔ پیغمبر کی زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی۔ حضرت علی پہلے بچے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی عمر اس وقت تقریباً 10 یا 11 سال تھی۔ حضرت علی بن ابی طالب کو ابو الحسن، ابو تراب، حیدر، اسد اللہ، المرتضیٰ، باب مدینۃ العلم بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر عرب میں سیدنا علی اور عرب و عجم میں امام علی، ہند و پاک میں مولا علی کا نام اضافی دعائے الفاظ کرم اللہ وجہ علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ولادت 13 رجب 23 قبل ہجری بمطابق 17 مارچ 599 عیسوی مکہ مکرمہ تہامہ شعبہ جزیرہ عرب میں ہوئی۔ وفات 21 رمضان 40 ہجری بمطابق 27 جنوری 661 عیسوی کوفہ عراق سلطنت خلافت راشدہ میں ہوئی۔ آپ قابل احترام ہیں تمام اہل اسلام کے لیے، اہل سنت والجماعت کے لیے، تمام شیعہ مکاتب فکر کے لیے، آبادیہ دروزیہ کے لیے۔ مزار حرم علی بن ابی طالب نجف عراق اہل تشیع کے مطابق۔ مسجد ازرق مزار شریف افغانستان محتمل۔ نسب والد ابو طالب بن عبد المطلب، والدہ فاطمہ بنت اسد، بھائی طالب بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب، بہن جمانہ بنت ابی طالب، ام ہانی بنت ابی طالب۔ ازدواج فاطمہ الزہرا ام البنین، خولہ بنت جعفر حنفیہ، امامہ بنت ابی عاص بن ربیع، اسماء بنت عمیس، محیا بنت عمر القیس، لیلہ بنت مسعود، ام حبیبہ بنت ربیہ تغلبیہ، ام سعید بنت عروہ سقویہ۔ بیٹے حسن، حسین، محسن، عباس، ہلال، عبداللہ، جعفر، عثمان، عبید اللہ، ابو بکر، محمد بن حنفیہ، عمر، محمد بن ابو بکر متبنہ یعنی لے پالک۔ بیٹیاں زینب، ام کلثوم، رقیہ وغیرہ۔ جہاد مدینہ میں آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالف گروہوں نے آرام سے بیٹھنے نہ دیا۔ آپ کے وہ پیرو جو مکہ میں تھے انہیں طرح طرح کی تکالیف دی جانے لگیں۔ بعض کو قتل کیا گیا، بعض کو قید کیا گیا اور بعض کو زد و کوب کیا گیا اور تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ پہلے ابو جہل اور غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان کی قیادت میں مشرکین مکہ نے جنگی تیاریاں کیں۔ یہی نہیں بلکہ اسلحہ اور فوج جمع کر کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کرنے کو پسند نہ فرمایا تاکہ دشمن کو موقع نہ ملے کہ وہ مدینہ کی پرامن آبادی اور عورتوں اور بچوں کو بھی پریشان کر سکے۔ گو آپ کے ساتھ تعداد بہت کم تھی لیکن صرف 313 آدمی تھے، ہتھیار بھی نہ تھے، مگر یہ طے کر لیا کہ آپ باہر نکل کر دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی تھی جو بدر کے مقام پر ہوئی۔ یہ جنگ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا پہلا تجربہ تھا۔ 25 برس کی عمر تھی مگر جنگ میں بہت سے مشرکین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ اس کے بعد غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین، یہ وہ بڑی لڑائیاں ہیں جن میں علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اپنی بے نظیر بہادری کے جوہر دکھائے۔ تقریباً ان تمام لڑائیوں میں علی بن ابی طالب کو علمداری کا عہدہ بھی حاصل رہا۔ اس کے علاوہ بہت سی لڑائیاں ایسی تھیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو تنہا بھیجا اور انہوں نے ان تمام لڑائیوں میں بہادری اور ثابت قدمی دکھائی اور انتہائی استقلال، تحمل اور شرافت نفس سے کام لیا جس کا اقرار خود ان کے دشمن بھی کرتے تھے۔ غزوہ خندق میں دشمن کے سب سے بڑے سورما عمرو بن عبد ود کو جب آپ نے مغلوب کر لیا اور اس کا سر کاٹنے لگے تو اس نے گستاخی کی اور آپ کے چہرے پر لعاب دہن پھینک دیا۔ آپ کو غصہ آ گیا اور آپ اس کے سینے سے اتر آئے، صرف اس خیال سے کہ اگر غصے میں اس کو قتل کیا تو یہ عمل محض خدا کی راہ میں نہ ہوگا بلکہ خواہش نفس کے مطابق ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے اس کو قتل کیا۔ اس زمانے میں دشمن کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی لاش برہنہ کر دیتے تھے مگر علی بن ابی طالب اس کی ذرہ نہیں اتاری، اگرچہ وہ بہت قیمتی تھی، مگر اس کی بہن جب اپنے بھائی کی لاش پر آئی تو اس نے
کہا کہ کسی اور نے میرے بھائی کو قتل کیا ہوتا تو میں عمر بھر روتی رہتی، مگر مجھے یہ دیکھ کر صبر آ گیا کہ اس کا قاتل علی بن ابی طالب سا شریف انسان ہے جس نے اپنے دشمن کی لاش کی توہین گوارا نہیں کی۔ آپ نے کبھی دشمن کی عورتوں یا بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور کبھی مال غنیمت کی طرف رخ نہیں کیا۔ خدمات، جہاد سمیت اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے کسی کام کے لیے آپ کو انکار نہ تھا۔ یہ کام مختلف طرح کے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد ناموں کا لکھنا، خطوط تحریر کرنا آپ کے ذمہ تھا، اور لکھے ہوئے اجزائے قرآن کے امانت دار بھی آپ تھے۔ اس کے علاوہ یمن کی جانب تبلیغ اسلام کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روانہ کیا، جس میں آپ کی کامیاب تبلیغ کا اثر یہ تھا کہ سارا یمن مسلمان ہو گیا۔ جب سورۃ برائت نازل ہوئی تو اس کی تبلیغ کے لیے بحکم خدا آپ ہی مقرر ہوئے، اور آپ نے جا کر مشرکین کو سورہ برائت کی آیات سنائیں۔ اس کے علاوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خدمت انجام دینے کے لیے تیار رہتے تھے، یہاں تک کہ یہ بھی دیکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں اپنے ہاتھ سے سی رہے ہیں۔ علی بن ابی طالب اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ اعزازات، علی بن ابی طالب کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب علی بن ابی طالب کے بارے میں احادیث نبوی میں موجود ہیں، کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں ملتے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ کبھی یہ کہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کبھی یہ کہا تم میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ کبھی یہ کہا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ کبھی یہ کہا کہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ کبھی یہ کہا کہ وہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو علی کرم اللہ وجہہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر نے اپنا دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا، اور سب سے آخر میں غدیر خم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا مددگار سرپرست ہوں، اس کا علی بھی مولا ہیں۔ بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے زندگی بھر پیغمبر کا ساتھ دیا، وہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جسم اطہر مبارک کو کس طرح چھوڑتا؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین اور غسل و کفن کا تمام کام علی بن ابی طالب ہی کے ہاتھوں ہوا، اور قبر میں آپ ہی نے رسول خدا کو اتارا۔ اس کے بعد خاموشی کے ساتھ اسلام کی روحانی اور علمی خدمت میں مصروف رہے۔ قرآن کو ترتیب نزول کے مطابق ناسخ و منسوخ اور محکم و متشابہ کی تشریح کے ساتھ مرتب کیا۔ مسلمانوں کے علمی طبقے میں تصنیف و تالیف کا اور علمی تحقیق کا ذوق پیدا کیا، اور خود بھی تفسیر اور کلام اور فقہ و احکام کے بارے میں ایک مفید علمی ذخیرہ فراہم کیا۔ بہت سے ایسے شاگرد تیار کیے جو مسلمانوں کے اندر علمی زندگی کے لیے معمار کا کام انجام دے سکیں۔ زبان عربی کی حفاظت کے لیے علم نحو کی داغ بیل ڈالی اور فن صرف اور معانی بیان کے اصول کو بھی بیان کیا۔ خلافت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد 25 برس تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ نشینی میں زندگی بسر کی۔ 35 ہجری میں مسلمانوں نے خلافت اسلامی کا منصب علی بن ابی طالب کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے پہلے انکار کیا، لیکن جب مسلمانوں کا اصرار بہت بڑھ گیا تو آپ نے اس شرط سے منظور کیا کہ میں بالکل قرآن و سنت اور پیغمبر خدا کے مطابق حکومت کروں گا اور کسی رو رعایت سے کام نہ لوں گا۔ مسلمانوں نے اس شرط کو منظور کیا اور آپ نے خلافت کی ذمہ داری قبول کی۔ آپ کے خلاف بنی امیہ اور بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ان سب سے مقابلہ کیا اور جمل و صفین اور نہروان کی خون ریز لڑائیاں ہوئیں، جن میں حضرت علی بن ابی طالب نے ایسی شجاعت اور بہادری سے جنگ کی جو بدر و احد، خندق و خیبر میں سے کسی وقت دیکھی جا چکی تھیں اور زمانہ کو یاد تھیں۔ ان لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے آپ کو موقع نہ مل سکا کہ جس طرح کا آپ کا دل چاہتا تھا اس طرح اصلاح فرمائیں۔ پھر بھی آپ نے اس مختصر مدت میں اسلام کی سادہ زندگی، مساوات اور نیک کمائی کے لیے محنت و مزدوری کی تعلیم کے نقش تازہ کر دیے۔ آپ شہنشاہ اسلام ہونے کے باوجود کھجوروں کی دکان پر بیٹھنا اور اپنے ہاتھ سے کھجوریں بیچنا برا نہیں سمجھتے تھے۔ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، غریبوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتے تھے۔
جو روپیہ بیت المال میں آتا تھا اسے مستحقین پر برابر تقسیم کرتے تھے، یہاں تک کہ بیت المال کے چراغ کو ذاتی کام میں صرف نہ فرماتے تھے۔ آپ کی کوشش یہ رہتی تھی کہ جو کچھ بیت المال میں آئے وہ جلد حقداروں تک پہنچ جائے۔ تالیفات اور احادیث۔ کتاب جامعہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی احکام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے سن کر لکھے اور اس میں متعدد موضوعات کے حلال اور حرام کے مسائل جمع فرمائے۔ یہ ایک ضخیم کتاب ہے، اسے کتاب علی بھی کہا جاتا ہے۔ صحیفہ امام علی میں جو احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے لکھے گئے ہیں۔ الملاحم یا صحیفۃ الدولہ میں حضرت علی نے زبان مبارک رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ان کے لکھوانے پر تحریر فرمایا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد واقعات کی پیش گوئی اور آپ کی وصیتوں اور نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ مصحف امام علی۔ حضرت علی بن ابی طالب نے قرآن مجید کی شان نزول کی ترتیب سے آیات کی جمع آوری فرمائی۔ کتاب جفر و اشعار کا دیوان شعر بھی حضرت علی سے منسوب ہے۔ آثار امام علی علیہ السلام میں ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو بارگاہ ربوبیت میں کی گئی دعائیں ہیں، جو معارف الہی کا بہت قیمتی خزانہ ہے۔ دعائے کمیل، دعائے توسل، دعائے ابو حمزہ وغیرہ مشہور دعائیں ہیں۔ ان کے خطبوں کا ایک وسیع سلسلہ تھا جو اسلامی، ادبی، علمی، تاریخی، اخلاقی، سیاسی مضامین پر مشتمل ہے۔ ایسا کلام کسی دیگر بشر نے نہیں سنا گیا۔ ان کے نجی یا سرکاری خطوط تاریخی، ادبی اور اسلامی معارف اور اقدار کے لحاظ سے بے نظیر اور نمونہ عمل ہیں۔ ان کے حکیمانہ جملے اور کلمات جو سمندر کو کوزے میں سموئے ہوئے ہیں، ان میں سے چند سو نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ نہج البلاغہ کی بہت سی شرحیں سنی اور شیعہ علماء نے لکھی ہیں۔ احادیث۔ بے شمار نبی احادیث علی بن ابی طالب نے نقل فرمائی ہیں۔ چونکہ آپ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور ساتھ ہوتے تھے تو سب سے زیادہ ان کے فرامین سنتے تھے۔ علامہ ابن حزم اندلسی نے اپنی کتاب اسماء الصحابہ و ما کل واحد منہم من العدد میں آپ کی مرویات کی تعداد 537 لکھی ہے۔ اہل سنت کے علماء کے بقول ان کی احادیث کی تعداد مختلف ہے، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر صرف 50 حدیثیں ہی اہل سنت کی کتب حدیث میں نظر آتی ہیں۔ حال ہی میں علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق حضرت علی کی مرویات کی تعداد 12,000 ہے۔ مسند الامام علی 2 جلدوں میں جو احادیث آج کل جمع کی گئی ہیں وہ 1450 احادیث ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے بہت سے راویوں کی تربیت فرمائی۔ اسلامی معاشرے کی بہبود کے لیے ان کے شاگرد ہمیشہ احادیث بیان کرتے رہے۔ کتب رجال میں علی بن ابی طالب کے شاگرد راویوں میں اصحاب میں سے 66 راوی ہیں اور تابعین میں سے 180 کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث کے مطابق آپ عشرہ مبشرہ یعنی ان صحابہ میں شامل ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی حیات مبارکہ میں جنتی ہونے کی نوید سنا دی تھی۔ شہادت۔ حضرت علی بن ابی طالب کو 19 رمضان 40 ہجری 660 کو صبح کے وقت مسجد میں عین حالت نماز میں ایک زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے زخمی کیا گیا۔ جب آپ کے قاتل کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے لائے اور آپ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تو آپ کو اس پر بھی رحم آ گیا اور اپنے دونوں فرزندوں حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ یہ تمہارا قیدی ہے، اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کرنا، جو کچھ خود کھانا وہ اسے کھلانا۔ اگر میں اچھا ہو گیا تو مجھے اختیار ہے، میں چاہوں گا تو اسے سزا دوں گا اور چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، اور اگر میں دنیا میں نہ رہا اور تم نے اس سے انتقام لینا چاہا تو اسے ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہے، اور ہرگز اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ قطع نہ کیے جائیں، اس لیے کہ یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ 2 روز تک علی بن ابی طالب اس طرح بیماری پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے۔ آخر کار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان المبارک کو نماز صبح کے وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت